ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لائف سائیکل آف فلاورنگ پلانٹ. اس میں الٹرنیشن آف جنریشن فلاورنگ پلانٹ میں کس طرح ہوتا ہے، یعنی پھولدار پودوں جو اینجوسپرم کی زندگی کا دور. سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یہ اسپوروپائٹس کی کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس میں الٹرنیشن آف جنریشن کا مرحلہ کس طرح ہوتا ہے، ہپلائڈ ڈپلائڈ، یہ ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ وہ اصلی پودا ہے جو فلاورنگ پلانٹ میں ہمارے پاس جو اسپوروپائٹ ہوتا ہے. یہ وہ اصلی پودا ہے جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں، یعنی جڑ ہو گیا یا تنا، پتے اور پھول. اس کا کروموسوم شمار جو ہے وہ دگنا یعنی 2n ہوتا ہے. اس مرحلے کو اسپوروپائٹ کہتے ہیں. اب یہ اسپوروپائٹ کے اندر میوسس ہوتا ہے، یہ اپنے ضروری یاد رکھنا ہے فار MCQs. اس میں کیا ہوتا ہے، میوسس ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے پھول کے جو میل حصہ ہوتا ہے یعنی سٹیمنز. یہ بھی آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے. پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر بھی کیا کہ پھول کے جو میل، ایک ہوتا ہے میل پارٹ، دوسرا ہوتا ہے فیمیل پارٹ. تو میل پارٹ جو ہے سٹیمن اور فیمیل پارٹ جو ہے وہ کارپلز میں خاص سیلز بنتے ہیں. میل پارٹ میں بھی کچھ خاص سیلز بنتے ہیں اور فیمیل پارٹ میں بھی. اب سٹیمن کے اندر جو میل پارٹ ہے، سٹیمن کے اندر اینتر ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں مائکروسپورینجیا ہوتے ہیں. یہ میل پارٹ میں ہوتا ہے. یہاں موجود مائکروسپورز مدر سیلز یعنی 2n مین ڈپلائڈ میوسس کے ذریعے تقسیم ہو کر ہپلائڈ یعنی n پالن گرین بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈپلائڈ سے ہپلائڈ پالن گرینز بناتے ہیں میل پارٹ میں. اگر ہم بات کریں فیمیل پارٹ کی جو کارپلز ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، کارپل کے اندر اووری ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کارپل میں کیا ہوتا ہے، اووری ہوتا ہے، جس میں اوول ہوتا ہے اور اوول کے اندر میگا سپور مدر سیلز 2n بھی میوسس کر کے 4 میگا سپور یعنی n بناتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. کلیئر ہو گیا. اب فیمیل پارٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی میوسس ہوتا ہے، یہ بھی ڈپلائڈ ہوتا ہے، مینز 2n نمبر آف کروموسوم ہوتا ہے، دگنا نمبر آف کروموسوم ہوتا ہے. یہ بھی میوسس جو پروسیس سے گزرتا ہے، 4 میگا سپورز یہ بناتے ہیں. ان میں سے 3 ختم ہوتے ہیں 4 میں، جو فیمیل پارٹ میں جو 4 میگا سپور بن گئے، اس میں سے 3 جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک جو ہے وہ فعال رہتی ہے، ایک جو ہے باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے گیمیٹوفائٹ. اب نیکسٹ تھرڈ ون ہے گیمیٹوفائٹ کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے n. اب اس میں میوسس ہو گیا تو یہ n ہو گیا. n مین ہاف نمبر آف کروموسوم اس میں ہوتا ہے. یہ مرحلہ بہت چھوٹا اور اسپوروپائٹ پر انحصار کرنے والا ہوتا ہے. اب جو ہمارے پاس میل گیمیٹوفائٹ ہوتے ہیں، میل گیمیٹوفائٹ پالن گرین جو اس میں n ہوتا ہے ہیپلائڈ، جب سٹگما پر یہ لڑتا ہے تو اس میں موجود جو ٹیوب نیوکلیس پالن ٹیوب بناتا ہے، اور یہ جنریٹیو نیوکلیس 2 سپرم یعنی ہیپلائڈ یہ جو ہے وہ بناتا ہے. یہ 2 سپرمز ہی میل گیمیٹوفائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ون یہاں پر ہے، یہ میگا جو فیمیل گیمیٹوفائٹ ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک اس میں رہ گیا تھا 3 میں. یہ فعال میگاسپور جو ہے یہ ہیپلائڈ ہے،
یہ مائٹوسس کے ذریعے 8 نیوکلیس یہ بناتی ہے، ان میں سے ایک بڑا ہو کر ایگ بناتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سائنرجڈز بنتے ہیں، اس سے 3 جو ہے اینٹی پوڈلز جو ہے اس سے بنتے ہیں، اور 2 نیوکلیس مرکزی طور پر مل کر یہ فیوجن نیوکلیس بناتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فار MCQs۔ اب یہ 2n جو ہے یہ تمام ساخت مل کر ایمبریو سیک یہ اسے کہلاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس پالینیشن آتا ہے، پالن کا سٹیمن سے سٹگما تک منتقل ہونا ہی پالینیشن ہے۔ یہ ہوا کے ذریعے سے، پانی، جانور یا انسان کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ورڈ ہے فرٹیلائزیشن، اور فرٹیلائزیشن میں یہ ڈبل فرٹیلائزیشن کیا ہے؟ ڈبل فرٹیلائزیشن جب پالن ٹیوب اوول تک پہنچتی ہے تو 2 سپرمز ریلیز ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ جب پالن ٹیوب اوول تک پہنچتا ہے تو 2 سپرم ریلیز ہوتے ہیں۔ پہلا سپرم ایگ یعنی ہیپلائڈ سے مل کر زائگوٹ ڈپلائڈ بناتا ہے، اور دوسرا سپرم جو ہے یہ فیوجن نیوکلیس یعنی 2n سے مل کر اینڈوسپرم یعنی 3n بناتا ہے، اسے ڈبل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ ون پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایمبریو اور اینڈوسپرم کی فارمیشن یا تشکیل کس طرح ہوتا ہے۔ زائگوٹ مائٹوسس کے ذریعے تقسیم ہو کر ایمبریو بناتا ہے۔ اب اینڈوسپرم جو 3n ہے جو غذائی ذخیرہ اینڈوسپرم بناتی ہے جو ایمبریو کو پرورش دیتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے سیڈ یعنی بیج اور پل کا نشونما، ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتا ہے سیڈ ان فروٹ کا۔ تو اول جو ہے وہ بیج میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اووری جو ہے وہ بڑھ کر پھل یعنی فروٹ میں بن جاتا ہے، اور باقی پھول کے حصے جو ہے وہ سٹگما سٹائل گر جاتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ون ہے نیو اسپوروپائٹس، نئے اسپوروپائٹس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ جب بیج مناسب ماحول میں بڑا ہوتا ہے تو اس سے سرسوں کا جو سیڈلنگ ہوتا ہے، اس کا سیڈلنگ اس سے نکلتا ہے، تو یہ سرسوں جو ہے وہ بڑھ کر ایک نئی اسپوروپائٹ 2n بناتی ہے، اور یہ دوبارہ جو ہے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اوورال سمری کی بات کریں تو جتنے بھی پھولدار پودے ہیں ان میں 2 نسلیں بدلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اسپوروپائٹ جو ڈپلائڈ ہے، اصلی پودا جس میں میوسس ہو کر پالن اور اول جو ہے وہ بنتے ہیں، اور دوسرا ہے گیمیٹوفائٹ جو n ہے، ہاف نمبر آف کروموسومز میں موجود۔ یہ چھوٹا مرحلہ ہوتا ہے جس میں پالن جو میل اور ایمبریو جو فیمیل جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو پالینیشن کے بعد ڈبل فرٹیلائزیشن ہوتا ہے جس سے زائگوٹ 2n اینڈ اینڈوسپرم 3n بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بیج اور پل بنتے ہیں، اور بیج سے نئے اسپوروپائٹ جنم لیتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے، دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔